بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ڈھارس بندھی، ساری بے چینی دور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ ادھر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کیا اور انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھے، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کھنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی سب کچھ کہہ ڈالا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا؟ بی بی خدیجہ خوشی سے بےتاب ہو گئیں اور آتے ہی بولی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب بیان کی اور کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گئے۔ دیکھتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے ساری داستان سنا دی۔ ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہو۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے، نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو میں ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی لوٹ آئے، مگر اب آپ بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے، میرے کمزور کندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ سجاؤں؟ یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمبردار ہیں اور نیکی سے برسر پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے اس پہ کہ انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب فرشتہ کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل کیوں نہ آئے؟ جبرائیل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبرائیل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا، ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت فکر مند ہوئی اور غم میں گھلنے لگی، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرہ پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی، جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار ہرا جانے لگے۔
دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا۔ ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو اطمینان دلاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ میں اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آ جاتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پہ کیسی چوٹ تھی اور روح میں کتنی چبھن تھی، دل پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ آپ کا کانپنا ابھی اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی ایسے ہی تھا، خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو۔ چنانچہ آپ پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ وہی لے کر آ گیا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے 5۔ اس کا ترجمہ ہے، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہوئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا۔ سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہی خدیجہ تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بر آئی۔ وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور بولے، یہ تو خوب نبی ہیں۔ 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام بیان سب بند ہو گیا۔ تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا، پھر کافروں کا تانا طبع نازک پر تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آئے۔ سورہ والضحیٰ، گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے۔ جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، نہ خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ دیا۔
بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا، نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقہ میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہوں۔ پھر آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا اور فرمایا، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو کر بی بی خدیجہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ علی آپ ہی کی زیر پرورش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، آپ کی ہر ادا انہیں محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات انہیں دل و جان سے عزیز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدے نہ کرتے تھے۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔